الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے سامنے ایک جہان وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور ایک جہان وہ ہے جہاں ہم نے رہنا ہے۔ یہ جہان جہاں اب ہم رہتے ہیں یہ دنیا ہے، اور جہاں مستقل جا کے رہنا ہے وہ آخرت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ ہم کو دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے صرف دنیا مانگنا کافی نہیں، دنیا مانگیں اور اچھی مانگیں۔ صرف آخرت مانگنا کافی نہیں، آخرت مانگیں اور اچھی مانگیں۔ ہم بہت ساری دعائیں، میں اگر یہ کہوں کہ اکثر دعائیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب آدمی کوئی دعا مانگتا ہے اور سمجھ کے مانگتا ہے تو پھر اس کے مانگنے کے انداز اور ہوتے ہیں، اور جب مانگتا ہے اور سمجھ کر نہیں مانگتا تو پھر مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ والد دعا مانگ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دو ان کے بچے وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ دونوں بچے دیکھتے ہیں کہ جب والد کی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں تو شرارتیں بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، چٹکیاں بھی کاٹ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ ان بچوں اور والد کی دعا میں فرق کیا ہے؟ والد جو مانگ رہا ہے وہ سمجھ کے مانگ رہا ہے، یہ جو مانگ رہے ہیں بغیر سمجھے مانگتے ہیں۔ تو ہم دعائیں مانگتے ہیں بچوں کی طرح، دیکھا دیکھی مانگ لیتے ہیں اور اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کیا مانگی ہے۔ اس لیے اکثر اوقات ہم کوشش کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ عربی دعا مانگنے کی بجائے اس کا ترجمہ کریں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ مولانا صاحب نے کیا دعا کی ہے۔ اس پر پھر ان کو آمین کہنے کا بھی مزہ زیادہ آتا ہے۔ اور بسا اوقات صرف عربی کی دعائیں آدمی نقل کرتا رہے، لوگ آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ دعائیں کیا مانگی جا رہی ہیں۔ جب کوئی بات عوام میں کی جائے تو ترجیح یہ دی جاتی ہے کہ بات عوام کو سمجھ آئے۔ یہ بات نہیں کوشش کی جاتی کہ عوام کے ذہن میں آئے کہ مولانا صاحب کے پاس علم بہت زیادہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو بات کیسے سمجھ آ رہی ہے۔ اس لیے عوامی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات دو تین دعائیں عربی والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مانگ لیتے ہیں تاکہ برکت بھی ہو جائے، اور پھر عام طور پہ دعائیں عربی کی بجائے اردو میں، پنجابی میں، اپنی اپنی زبان میں کراتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہماری دعا میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، میں آج اس مجلس میں اس دعا کو سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک نفع وہ ہے جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں، ایک نفع وہ ہے جو ہم آخرت میں چاہتے ہیں۔ جو ہم دنیا میں نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حصول کے طریقے ہیں، اگر ان طریقوں کے مطابق چلیں تو دنیا میں نفع ہوتا ہے، اور وہ چیزیں چھوڑ دیں تو دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی جو تجارت کرتا ہو، تاجر چھوٹا ہو یا بڑا، بزنس کرتا ہو، بزنس مین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مکمل خواہش ہوتی ہے کہ میرا بزنس لاس میں نہ جائے، پرافٹ میں جائے، نقصان نہ ہو، مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز خریدیں اور اس میں نقصان نہ ہو، ہمیں دھوکہ نہ لگے، فائدہ ہی فائدہ ہو، تو دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے۔ نمبر 1، جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس چیز کا سیزن کیا ہے۔ نمبر 2، جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کی مارکیٹ کہاں ہے۔ نمبر 3، جو چیز لینا چاہتے ہیں اس چیز کو سمجھنے والے کون ہیں۔ بس ان 3 چیزوں کا خیال کریں گے تو پھر آدمی کو فائدہ بہت ہوتا ہے۔ اگر سیزن کی چیز سیزن میں خریدیں، موسم کی چیز موسم میں خریدیں تو تھوڑے پیسے پر چیز زیادہ بھی ملتی ہے، اچھی بھی ملتی ہے۔ اگر وہی چیز موسم گزرنے کے بعد خریدیں، جسے آپ کہتے ہیں جی آؤٹ آف سیزن، اس میں خریدیں تو پھر پیسے زیادہ لگتے ہیں، چیز تھوڑی ملتی ہے اور نکمی ملتی۔ مجھے تو تجارت نہیں آتی، نہ میں بزنس کو سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں مثلا کنو، مالٹا، فروٹ، بلڈ، موسمی، یہ مختلف قسمیں ہمارے ہاں مالٹے کی چلتی ہیں، تو ہم اس مالٹے کو سمجھتے ہیں۔ میں بسا اوقات سرگودا سے باہر کہیں جاؤں تو میں کہتا ہوں کہ ہم دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ مالٹا کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ نہ یقین ہے تو کبھی مالٹے کی دعوت کر کے دیکھ لیں۔ اب یہ تو نہیں کہ مالٹا لاؤں بھی میں اور بتاؤں بھی میں، یہ تو مشکل ہے نا۔ رکھیں آپ، بتائیں گے ہم کہ یہ مالٹا کھٹا ہے اور یہ مالٹا میٹھا ہے۔ آزمائش شرط کبھی آپ آزما لیں۔ اس کی وجہ کوئی علم غیب، کشف اور کرامت نہیں ہے، اس کی وجہ کہ ہماری تربیت اور پیدائش بالٹو میں ہوتی ہے، بچپن سے دیکھتے رہتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ جو لوگ باہر ہیں وہ تو فرق بھی نہیں کر سکتے، وہ تو قسمیں بھی نہیں جانتے کہ مالٹا کیا ہوتا ہے، کنو کیا ہے، فروٹر کیا ہے، بلڈ کیا ہے، موسمی کیا ہے، وہ تو سب کو کہتے ہیں اورنج، بات ختم ہو۔ یہ ہمارے ہاں ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کزن، بس بات ختم ہو گئی۔ کزن، اب کزن کا مطلب کیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، ماں وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ میں اس زبان کی بات کرتا ہوں کہ جس کے لیے ہماری زبان سے منہ سے پانی نکلتا ہے کہ یہ مجھے بھی زبان آنی چاہیے، فلاں کو آتی ہے تو مجھے کیوں نہیں آتی، اور جس کو یہ زبان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے انگلش نہیں آ رہی۔ پیچھے انگلش نہ آنے سے آدمی پیچھے کبھی نہیں رہتا۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت سے وفات تک ہمیشہ ایک زبان میں گفتگو کی، کبھی 2-3 زبانیں استعمال نہیں فرمائیں، اور دنیا کا سب سے کامیاب ترین اور دنیا کے سب سے بڑے شخص ہی وہ۔ 2-4 زبانیں آنے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا، آدمی کردار سے بڑا بنتا ہے، اخلاق سے بڑا بنتا ہے، اعمال سے بڑا بنتا ہے، عقائد سے بڑا بنتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ 2-4 زبانیں آ گئی تو بندہ بڑا ہو گیا۔ اس لیے اس پر زیادہ فکر نہ کیا کریں کہ ہمیں اتنی زبانیں نہیں آتی۔ میں تو اسکول اور کالج کا نہیں ہوں، مدرسے کا ہوں اور درویش ہوں، کوئی بہت ماڈرن قسم کا ملا نہیں ہوں، چونکہ ہم نے بہت پرانی جنت میں جانا ہے، اس لیے پرانی باتیں کرتے ہیں۔
ہماری جنت نئی نہیں ہے، پرانی ہے، ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے بنا دی تھی۔ اللہ پاک ہمیں اسی میں لے کر جائے۔ آمین۔ وہ پرانی جنت ہے، اور جتنی نئی جنتیں بن رہی ہیں ان سے کروڑ گنا اچھی، کروڑ گنا اچھی۔ اللہ ہمیں دین بھی پرانا دے، یہ نت نئے جو دین پیدا ہوتے ہیں اللہ اسے محفوظ رکھے، کہ ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ماڈرن قسم کے ملا نہیں ہوں گے، قدیم قسم کے مولوی ہوں۔ اللہ نے زندگی میں دکھا دیا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی مولوی صاحب کیسے ہو۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں آسمان سے لے کر مسجد کے مینار تک اللہ نے ملائکہ کے ذریعے اتار دیا۔ جب ملائکہ سے نیچے آئے ہیں فرمایا سیڑھی لگاؤ، لفٹ لگاؤ یا سیڑھی لگاؤ۔ ہم لفٹ کے مخالف نہیں ہیں، وہ سیڑھی پر اتر کر بتائیں گے کہ میں پرانا قسم کا مولوی ہوں، جدید میں اس کا بولا نہیں ہوں، اور پھر انہی کا سکہ چلے گا اور کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ اور سکہ بھی ایسا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک سانس جائے گا، اور جو اس کی زد میں کافر رہے گا وہ سانس سے اڑ جائے گا۔ کون سا ایسا اسلحہ آج تک تیار ہوا ہے بدو کو مارنے کے لیے؟ ہر روز نیا اسلحہ نیا اسلحہ نیا اسلحہ بن رہا ہے تباہ کرنے کے لیے انسانیت کو۔ اللہ رب العزت چند دنوں میں پوری دنیا میں ان کو فتح عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان کو اسلام پہ یقین ہونا چاہیے، مومن کو ایمان پہ یقین ہونا چاہیے، آدمی کو اپنے دین پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ دائیں بائیں آدمی کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے، یہ مناسب نہیں۔ تو خیر میں عرض ہی کر رہا تھا کہ موسم کی چیز موسم میں خریدیں تو تھوڑے پیسے پر اچھی اور زیادہ ملتی، اور جب سیزن گزر جائے وہی چیز خریدیں تو پیسہ زیادہ لگتا ہے اور چیز کم بھی ملتی ہے اور بیکار بھی ملتی ہے۔ آپ حضرات سیب کے موسم میں سیب خریدیں تو دیکھیں تھوڑے پیسوں پر زیادہ مل جائیں گے، اور جب سیزن گزر جائے اور وہ سیب لیں جو برف خانوں سے نکل کر آتا ہے، کولڈ سٹور سے آتا ہے، آپ اس کو دیکھیں پیسے زیادہ لگیں گے، تھوڑا بھی ملے گا اور بیکار بھی ملے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی چیز لیں اور اس چیز کی منڈی اور مارکیٹ سے جا کر خریدیں تو تھوڑے پیسوں پر زیادہ بھی ملے گی اور اچھی بھی ملے گی۔ وہی چیز اب منڈی سے باہر جا کر خریدیں تو پیسہ زیادہ لگے گا، وہ چیز بیکار بھی ہوگی اور وہ چیز تھوڑی بھی ہوگی۔ آپ حضرات کو فروٹ چاہیے تو صبح فروٹ منڈی چلے جائیں، اچھی سبزی چاہیے تو سبزی منڈی چلے جائیں، تھوڑے پیسے پر اچھی سبزی ملے گی اور زیادہ، اور وہی سبزی جب منڈی سے نکل کے آپ کی دکانوں پر آئے گی تو پھر آپ خریدیں گے تو مشکل ہوگا۔ کیوں؟ وہاں سبزی نے تقسیم ہو جانا ہے، یہ کس کس ایریے کے اندر جانی ہے، یہ دیہات میں جانی ہے، یہ شہر میں جانی ہے، اور شہر میں اس نے ڈیفینس میں جانا ہے، کون سی سوسائٹی میں اس نے جانا ہے، اور سوسائٹی کے حساب سے سبزی اور فروٹ میں تقسیم ہو جانا ہے، اور جو ہمارے پاس ریڈی لگتی ہے وہ ہماری سوسائٹی کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا چائنا مال بہت بیکار بناتا ہے، بیکار نہیں بناتا، وہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم نے موبائل کیسا خریدنا ہے وہ ایسا ہی لاتا ہے، جہاں پتہ ہوتا ہے موبائل اچھا خریدتے ہیں وہ اچھا دیتے ہیں۔ تو چائنا مارکیٹ کے حساب سے مال دیتا ہے کہ کس مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے۔ بس میں خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 سیزن کا خیال کریں، نمبر 2 منڈی کا خیال کریں، نمبر 3 سیزن اور منڈی کے ہوتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے والے بندے کے ذریعے چیز حاصل کریں تو بھی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ سیزن بھی ہوگا، منڈی بھی ہوگی اور مال پھر بھی بیکار ملے گا۔ ہم بازار گرمی آ رہی ہے، کھیرا کھانے کو دل کر رہا ہے اور منڈی سے گئے ہیں کھیرا لانے کے لیے، جو کھیرے کو سمجھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کھیرا دیسی ہے یا فارمی ہے، پیسے ہم نے لگائے مگر ملا فارمی، کھیرا بھی کھا لیا اور اس کے جو فوائد تھے وہ بھی نہ ملے بلکہ نقصانات زیادہ ہو گئے۔ جی چاہتا ہے اسٹرابری کھائیں، مارکیٹ میں جائیں گے اور اسٹرابری ہمیں وہ ملے گی جو سیزن سے پہلے اس کو تیار کرنے کے لیے ایک ایکڑ میں 20 گٹھو کھاد کے ڈالے جاتے ہیں، سپرے کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر چیزیں ایسی ڈالتے ہیں کہ وہ جلدی تیار ہوتی ہے،
اس کی وجہ سے وہ مضر صحت ہوتی ہے، مفید صحت نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے کہ ہم نے منڈی سے جا کر لی ہے تو آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے خالص اور اچھا دودھ پئیں، اور کوئی دکاندار اپنی دکان پہ لکھتا ہے خالص دودھ، ہم خالص دودھ سمجھ کر لاتے ہیں اور بہت خوش ہو کے پیتے ہیں، چونکہ عام بندے کے خالص کا معنی ہوتا ہے گاڑا ہے، وہ خالص دودھ ہے۔ یہ نہیں پتہ یہ اوریجنل گاڑا ہے یا سنگاڑا ڈال کے گاڑا بنایا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن جو بچپن سے دودھ پیتا ہے نا وہ ایک گھونٹ سے سمجھتا ہے دودھ خالص ہے یا دودھ خالص نہیں ہے۔ اگر چیک کرانا ہو تو ہمیں 1-8 کلو پہ لا لوں، ہم وہ بھی آپ کو بتا دیں گے یہ دودھ خالص ہے یا دودھ خالص نہیں ہے۔ ہم بچپن سے دودھ پیتے آ رہے ہیں، ابھی تک ہمارا معمول ہے سوتے ہیں تو دودھ پی کے سوتے ہیں، ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دودھ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دودھ دنیا کی تمام نعمتوں میں بہترین نعمت۔ دودھ ایسی چیز ہے کہ جس میں پانی اور خوراک اللہ نے دونوں چیزیں رکھی، پانی کا بھی کام کرتا ہے، خوراک کا بھی کام کرتا ہے۔ اور دودھ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب استعمال فرماتے تو 2 دعائیں مانگتے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اللہ جو وہ دودھ پیا ہے نا اس میں برکت دے۔ برکت کا معنی سمجھتے ہیں، برکت الگ چیز ہے، کثرت الگ چیز ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں چیز تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو، کثرت کہتے ہیں چیز زیادہ ہو فائدہ تھوڑی ہو۔ ایک روٹی 2 بندے کھائیں اور پیٹ بھر جائے، یہ روٹی برکت والی ہے۔ 3 روٹیاں ایک بندہ کھائے اور پیٹ نہ بھرے، یہ روٹی کثرت والی ہے۔ اللہ سے رزق مانگے، زیادہ نہ مانگے، برکت والا مانگے، زیادہ نہیں برکت والا مانگے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا کام چل جائے، تو زیادہ مال جمع کر کے خراب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تھوڑے مال سے کام زیادہ چلا دے تو اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا نا ہم دعا مانگتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دودھ پی کر فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی، اللہ جو پیا ہے نا اس میں برکت دے۔ کیا معنی میں اپنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے 1 گلاس دودھ پیا ہے کہ اللہ اس میں طاقت 3 گلاس کی دے دے، بس۔ میرا معدہ ایسا نہیں کہ 3 گلاس ہضم کرے، بس 1 گلاس پی سکتا ہوں، اس میں طاقت 3 کی دے دے، یہ برکت ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ برکت کے بعد بات ختم، فرمایا وزدنا منہ، اللہ اور بھی دینا، جو ہے اس میں برکت دے دے اور بھی دینا۔ دیکھو حضور کیسی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب 1 گلاس دودھ پیے تو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پھر بھی پینا ہے، یہ ذہن میں رکھیں ہم نے پھر بھی پینا ہے۔ خیرات مرکز، میں جب مرکز کہوں گا نا اس کا معنی مرکز اہل سنت والجماعت، میرے مدرسے کا نام مرکز ہے۔ تو وہاں مرکز میں کچھ ہمارے طالب علم تھے پڑھنے کے لیے آئے، وہ مدرسے کے نہیں ہیں، اسکول اور کالج کے ہیں، قصور سے ان کی بھی خواہش تھی ہم آئے، تو میں سونے لگا تو دودھ لے کر آئے، تو میں بعض وجہ سے کیا تو بھی دودھ میں چینی نہ ڈالیں بغیر، وہ لائے تو چینی والا تھا، میں نے پھر بھی لے لیا کہ دودھ تھا، اور میں نے اسی طرح دی بوتل ہی اور گھر لے گیا۔ میں نے گھر والوں سے کہا پینے، کہا نہیں، میں نے کہا میں پینے لگا، تھوڑا سا چکھ لے پینا، لیکن چکھ تو سے جب چکھا کہتے بہت مزیدار ہے۔ میں نے کہا ایسے میں نے تمہیں پیش نہیں کیا، میں چاہتا تھا کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ چیز ہماری بیگم بھی استعمال کرے، جو چیز اچھی لگے وہ اپنی بیوی کو دیا کرو، جو چیز اچھی لگے اپنے بچوں کو دیا کرو، یہ ان کا حق ہوتا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، گھر بہت آباد ہوتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اب دیکھو اللہ کے نبی نے علم کے لیے دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے، رب زدنی علما، اللہ اور دے اور دے اور دے، اور دودھ پیا تو دعا مانگی ہے زدنا منہ، اللہ اور دے اللہ اور دے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں سیزن بھی ہو، منڈی بھی ہو، اور پھر اس چیز کو سمجھنے والا بندہ بھی ہو۔ ہمارے بیٹے کی شادی ہے، مہمان آئیں گے، ہم چاہتے ہیں خالص دودھ کی چائے ہو، تو خالص دودھ کے لیے دکاندار سے نہ کہو ہمیں خالص دودھ چاہیے، پھر کسی دیہات کے رشتہ دار سے کہو ہمیں خالص دودھ چاہیے، وہ جو دے گا وہ خالص دودھ ہوگا، وہ سمجھتے ہیں خالص دودھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے، جس طرح دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، نمبر 1 سیزن، نمبر 2 منڈی، نمبر 3 چیز کو سمجھنے والے بندے کے ذریعے چیز کو خریدنا۔ میں مزید اس کو لمبا کروں گا نا تو ہمارا ٹائم اس میں پورا ہو جائے گا۔ آپ لوگ چونکہ بڑے ہیں، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت تھوڑا ہو، اور چھوٹے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت زیادہ ہو۔ آج کا دستور یہی ہے،
میں چونکہ چھوٹا ہوں میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں 1.5 گھنٹہ بھی تقریر کر سکتا ہوں۔ آپ چونکہ لوگ بڑے ہیں، آپ پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے آپ زیادہ دیر بیٹھ کر بات نہیں سن سکتے۔ بھائی ہم بزی ہیں، مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور چلا ہے، جس نے خود کو بڑا کہنا ہے وہ کہے گا میں بزی ہوں، مصروف آدمی، بہت بڑا آدمی ہے۔ تو چونکہ آپ بڑے ہیں اس لیے آپ پاس وقت نہیں ہے، اور ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ کیوں وقت بہت ہے؟ ہم نے فیصلہ کیا ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، بس اب کیا الجھن ہے؟ وقت ہی وقت ہے، جب ہے ہی سارا اللہ کے لیے تو پھر اس میں ٹینشن کی بات کیا ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر بعد میں سمیٹتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے وقت کا خیال کیا جائے۔ اسی طرح اگر آخرت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آخرت اچھی ہوتی ہے عبادات سے، جس میں عقائد بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اعمال بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، سب عبادات مجموعہ ہے۔ آخرت اچھی ہوگی عبادات سے۔ عبادت اچھی ہے آخرت اچھی ہے، عبادت اچھی نہیں ہے آخرت اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت کا مدار اموال پہ نہیں ہے، آخرت کا مدار عقائد اور اعمال پر ہے۔ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے قبولیت عمل کی 3 شرطیں بتائی ہیں۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو، وگرنہ خدا کی قسم اللہ عمل کبھی قبول نہیں کرے، کبھی بھی قبول نہیں کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مرزائی بھی 5 پڑھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ بولو نا۔ میں فتویٰ دے نہیں رہا، فتویٰ لے رہا ہوں تم سے۔ ہم فتویٰ دیں تو تم نے کہنا مولوی صاحب فتوے دیتے ہیں، آپ فتویٰ دو گے تو کوئی بھی نہیں کہے گا جی نہیں آتا، پھر بھی فتویٰ دیتا ہے، پھر بھی خوش ہوگا آج ہم نے بھی فتویٰ دی ہے۔ اگر یہ 5 نمازیں روزانہ پڑھے وہ مرزائی جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ عقیدہ ٹھیک ہے نہیں۔ یہی بات آپ کہتے ہیں اعتدال ہے، یہی بات میں کہہ دوں گا تشدد فرقہ واریت بن جائے۔ بس یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو۔ اٹھاؤ فضائل اعمال، حکایات صحابہ، میں اس کتاب کے حوالے دیتا ہوں جو کتاب میری ہے، ہر گھر میں ہے، رسائی آسان ہے، ہر بندہ اس میں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت شیخ نے جس سے نقل کی ہے میں اس کتاب کا بھی حوالہ دے سکتا تھا۔ آپ سمجھتے مولانا گھمن صاحب بہت بڑا عالم ہے، دیکھو عربی کتابوں کے حوالے دیتا ہے جو میں ملتے بھی نہیں ہیں، میں فضائل اعمال کا حوالہ دوں گا، کسی نے بھی نہیں کہنا بڑا آدمی ہے، یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کے پاس کون سا بڑا علم۔ حضرت شیخ نے حدیث نقل کی ہے، واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکایات صحابہ میں مدینہ منورہ میں جنازہ آتا ہے، حضرت عمر کو اطلاع ملتی ہے، حضرت عمر پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ مدینہ میں ہیں؟ جی ہیں۔ جنازے میں آئے ہیں؟ جی نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا فرماتے؟ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ بولتے نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ہر کسی کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ اگر ہر کسی کا پڑھنا ہے حضرت شیخ نے یہ حدیث نقل کیوں فرمائی ہے؟ حضرت شیخ کو وہ نقل کرنا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہر کسی کا پڑھنا ہے، اور حکایات صحابہ سے ہمارا نصاب فضائل اعمال شروع ہو رہا ہے، یہ ہمارا نصاب ہے۔ اس نصاب پر جتنا میں نے دفاع کیا ہے اتنا جو تعلیم کرتے ہیں وہ دفاع کرتے بھی نہیں اور کر سکتے بھی نہیں ہیں۔ ایک ہے نا کرتے نہیں ہیں، کر سکتے بھی نہیں، یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے دفاع کیا ہے، سینہ تان کے کیا ہے، دن دہاڑے کیا ہے، علل اعلان کیا ہے کہ ہماری کتاب ہے، اس پر کسی کو اعتراض ہے تو کرے۔ تبلیغ ہمارا کام ہے، کسی کو اعتراض ہے تو کرے۔ ختم نبوت ہمارا کام ہے، کسی کو اعتراض ہے تو کرے۔ صحابہ کا دفاع ہمارا کام ہے، کسی کو دفاع اعتراض ہے کرے۔ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہے، فقہ ہماری ہے، جس کو اعتراض ہے کرے۔ ہم نے جس کو امام مانا ہے دلائل کے ساتھ مانا ہے، جس کو اعتراض ہے کرے۔ ہم بتائیں گے ہمارا امام، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کوئی حدیث پر اعتراض کرے تو وہ چھوڑ دے، قرآن پہ اعتراض ہے تو وہ چھوڑ دے، فضائل اعمال پہ اعتراض ہے تو وہ چھوڑ دے، چلے پر اعتراض ہے تو چلہ چھوڑ دے، فقہ پر نہ، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں۔ چھوڑ دینا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ سے کہ کس کے بیٹے ہو؟ فلاں بندے کا، وہ بہت گندا ہے، اس کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں، ابا بدل دو، نیا باپ والا،
کیوں؟ ابے پر اعتراض ہو گیا نا، اپنے آپ والا ہو۔ ایک کلاس فیل ہو گیا تھا اور میں جانتا ہوں تیرے پیو اسی کٹھے پڑھ دے رہے ہیں توڑے بچے کی طرح سمجھنا، اب کیا کریں؟ ابا بدل لیں۔ ہم کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنے والد کو میں جانتا ہوں، میں نے 20 سال سے والد کو دیکھا ہے، یہ بک بک نہ کرو، والد کا دفاع کرو، کسی کے کہنے پر باپ نہ بدلو، کسی کے کہنے پر باپ کے اندر اشکالات پیدا نہ کرو۔ فرق کیا ہے؟ اس امت کو اس باپ سے پیار ہے جس سے جسم کا تعلق ہے، مجھے اس سے زیادہ اس باپ سے پیار ہے جس سے میرا روح اور ایمان کا رشتہ ہے۔ ہمارے حضرات نے ایمان دیا، ہمیں دین دیا، محنت کرتے مر کے دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہو اور میں ان سے اعلان برات کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ ہم نے قیامت کو پھر ان کے سامنے جانے، کس منہ سے جواب دیں گے؟ بتاؤ کس منہ سے جواب دیں گے؟ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، فقہاء، دین کی خدمت کرنے والے علماء کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے، آمین۔ ہمیں اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے، بس یہ ذہن نشین فرما لیں۔ خیر، عبادات اچھی ہوں گی تو پھر آخرت اچھی ہوگی۔ اور عبادات کیسی اچھی ہوتی ہیں؟ اس کے لیے بھی 3 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1، عبادت کا وقت دیکھیں، سیزن۔ نمبر 2، عبادت کی جگہ دیکھیں، منڈی۔ نمبر 3، عبادت کو سمجھنے والے دیکھیں، فقہاء اور علماء۔ 3 چیزوں کا اہتمام کریں گے، عبادت چمک جائے گی۔ 3 میں سے ایک چھوڑ جاؤ گے، عبادت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ میں اس پر اب کتنی لمبی تقریر کروں کہ اس درد کے ساتھ ہم سمجھاؤں، کس درد کے ساتھ؟ ایک بات سمجھو، قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے اور وقت پہ فرض کی ہے۔ وقت سے پہلے نماز فرض نہیں ہے۔ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوگا نماز فرض نہیں ہوگی۔ نابالغ آدمی پر نماز فرض ہے؟ مجھے اچانک درمیان سے لطیفہ یاد آیا، علمی لطیفہ۔ ہمارے لطیفے وہ نہیں جو آپ کے لطیفے ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں سبق پڑھا رہے ہیں، ایک بچہ آیا، اس بچے نے آگے مسئلہ پوچھا، ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور پڑھ کے سو گیا ہے، ابھی تک فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، غسل کی حاجت ہوگی، احتلام ہو گیا، بالغ ہو گیا ہے، اب یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا نا؟ اس نے، یہ تو میں نے وضاحت کر دی نا، اس نے کہا کہ ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے، ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے، پھر اس کو رات کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے اور ابھی تک فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، عشاء کا وقت باقی ہے، یہ نماز دوبارہ پڑھے گا؟ جو پہلے پڑھی ہے وہ کافی ہے؟ آپ کیا کہو گے؟ بولو، کافی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا دوبارہ پڑھے، تو چلا گیا۔ شاگرد نے کہا یہ کیا کہ عشاء پڑھ کے سو گیا ہے، فجر سے پہلے غسل واجب ہو گیا تو عشاء دوبارہ پڑھے؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے، اس بچے نے یہ مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا ہے لیکن حیا کا غلبہ ہے، اپنے بارے میں کہہ نہیں سکا کہ مجھ پر غسل واجب ہوا ہے۔ یہ جب عشاء پڑھ کے سویا تو نابالغ تھا اور رات کو غسل کی حاجت ہوگی تو بالغ ہو گیا، ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، عشاء پڑھے گا یا نہیں؟ بھئی جب عشاء پڑھی تو اس پر فرض نہیں تھی نا، فرض تو اب ہوئی ہے، فرمایا دوبارہ پڑھے۔ امام سے فرمایا ھذا الصبی قد یفلح انشاءاللہ، یہ بچہ بہت بڑا بنے گا، یہ وہ بچہ ہے جس کی کتاب دے کر ایک عیسائی مسلمان ہوا اور اس نے کہا تھا ھذا امام محمدکم الاصغر فکیف علم امام محمدکم الاکبر، یہ تمہارا امام محمد چھوٹا سا ہے، میں نے اس کو علم کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمانوں تمہارے بڑے امام حضرت محمد کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام محمد امام حنیفہ کے شاگرد تھے، اتنے ذہین آدمی، اتنے ذہین، یہی امام محمد اتنے ذہین، ان کے والد صاحب لے کر آئے، ان کو درسگاہ میں داخل کرو۔ امام حنیفہ فرمانے لگے کہ میری درسگاہ کی ایک ہی شرط ہے کہ بچہ حافظ ہونا چاہیے، یہ چونکہ حافظ نہیں ہے میں اس کو سبق نہیں پڑھاتا۔ چلے گئے، ہفتے بعد پھر والد صاحب آئے، اس بچے کو داخل کرو۔ امام صاحب نے کہا میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا حافظ ہونا چاہیے، اس نے کہا ایک ہفتے میرے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، جہاں سے چاہو امتحان کیا۔ یہ ہیں امام محمد، یہ ہے امام محمد۔ ہم نے ایسے ہر کسی کو بڑا نہیں مان لیا،
جرم ہمارا ہے، جن کو ہم نے بڑا سمجھا اس کو بڑا نہیں کہ ہمارے بڑے تھے کیسے۔ کہیں سے کہ اعتراض آ جائے ہم برات کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کون سے نبی تھے۔ چل اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عبادات کے لیے پہلی بات دیکھیں کہ عبادت کا وقت ہے یا نہیں۔ پہلے وقت کو دیکھیں۔ میں یہ سمجھانے لگا کہ ہر نماز فرض ہوتی ہے وقت پر۔ آپ یہاں سے فیصل آباد سے چلیں اسلام آباد جانا ہے، توجہ رکھنا، کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد۔ آپ یہاں کیا وقت ہوا جی؟ 12 بجے، میں مثال دے رہا ہوں، زور کا وقت داخل ہی ہو، آپ موٹر وے پہ چڑھے، تھوڑا آگے گئے تو 1 بج گیا، آپ نے کہا زور بھی پڑھ لو عصر بھی پڑھ لو۔ کیوں؟ مسافر ہیں، دونوں نمازیں اکٹھی کر لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوا عصر آپ کے اوپر فرض ہوئی ہے؟ آپ نے پڑھی نماز کون سی ہے؟ وہ جس مسافر ہے، ہم نے جمع کر لی ہے۔ اور بھئی آپ پڑھو، وقت تو داخل ہو نا۔ جب آپ پر فرض ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا نماز پڑھی ہے؟ ہم خوش ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، وہ نماز ہوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وقت جو داخل نہیں ہوا۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں وہ مسئلہ بتاتا ہوں جو آپ کو بڑی جلدی سمجھ آئے گا۔ ابھی مہینہ شعبان کا ہے، اس سے اگلا مہینہ رمضان کا ہے۔ آپ میں سے کسی آدمی نے رمضان میں سفر کرنا ہے اور سفر مشقت والا ہے اور آپ کو پورا یقین ہے میں اس میں 2-3 روزے نہیں رکھ سکوں گا، تو کل رکھ لیں۔ پھر روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں روزے پہلے رکھنا پڑا کہ روزے جن کو رکھڑے نہیں ہونے، میرا سفر ہے، ہو جائیں گے۔ تو جب رمضان آ گیا، آپ کا سفر تھا، آپ 2 روزے نہیں رکھ سکے تو کیا کریں گے؟ قضا کر لیں۔ آپ یہاں سے سفر پہ نکلے ہیں، ظہر پڑھ لی ہے، آپ کی گاڑی نہیں رکتی، جہاز کا مسئلہ ہے، جب عصر اگر کوئی داخل ہوگا کوشش کریں نماز پڑھیں۔ اسباب ایسے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں قضا کر لیں، اور یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہیں، مدینہ میں خندق کو کھودا جا رہا ہے، پورے مدینے کو کفار نے گھیرا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ خندق میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ زور میں عصر بھی پڑھ لیں، جو بھی آج عصر مشکل ہو جائے گی جمع، ایسے نہیں کیا۔ ظہر پڑھی، عصر نہیں پڑھ سکے، قضا کر کے پڑھی، وقت سے پہلے نہیں پڑھی، بعد میں پڑھی ہے۔ بھائی نماز تو ہو گئی نا، اگرچہ قضا ہو گئی، وقت سے پہلے ہوگی کیسے؟ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، نمبر 1 عبادت ہو اور عبادت کے لیے وقت ہو، وقت کو دیکھیں۔ یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ کو فقیہ بتائے گا، ویسے نہیں سمجھ آئے گا۔ نمبر 2 عبادت کی جگہ دیکھیں۔ عبادت کی جگہ بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ یہی ظہر کی نماز گھر میں پڑھیں، ایک نماز پر 1 کا اجر ہے۔ یہی نماز مسجد میں باجماعت پڑھیں، 1 پر 25 کا اجر ہے۔ یہی نماز جامع مسجد میں پڑھیں، 1 نماز پہ 500 کا اجر ہے۔ یہی نماز بیت المقدس میں پڑھیں، 1 نماز پر 1000 کا اجر ہے۔ یہی نماز مسجد نبی میں پڑھیں، 1 پر 50,000 کا اجر ہے۔ یہی نماز گھر میں کعبہ میں پڑھیں، 1 نماز پہ 1,00,000 کا اجر ہے۔ جگہ بدلتی گئی، اجر بدلتا گیا۔ عبادات میں وقت بھی دیکھتے ہیں اور عبادات کے اندر جگہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی وقت کا خیال نہیں کرتے، کبھی ہم جگہ کا خیال نہیں کرتے۔ بھئی نماز ہی پڑھنی ہے، کار جماعت کرا لو، نماز ہی پڑھنی ہے دکان سے پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ بھئی نہیں، دکان کا معاملہ اور ہے اور مسجد کا معاملہ اور ہے۔ کوئی نہیں، 1:30 بجے نماز ہے، ہو جانے تو اسی دوسری جماعت کرا لیں گے۔ نا، یہ جو جماعت مسجد کی ہے اس کا اجر اور ہے، یہ جو دوسری کرا لیں گے نا اس کا اجر اور ہے۔ یہ اب سمجھ نہیں آئے گی، یہ قیامت کو سمجھ آئے گی جب اجر تقسیم ہونا شروع ہوگا نا۔ ایک آدمی نے یہاں سے جانا ہے کراچی، ٹرین جا رہی ہے، ٹرین، یہ کون ہے جی؟ پارلر، یہ کون ہے؟ لوئر اے سی، یہ ڈبہ، یہ اکانومی ہے۔ وہ جی کراچی جانا ہے، اکانومی جی بہ کے دیکھی ہے جی، میں ویکھنا تسی کیویں بہ دے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کوشش کریں گے پارلر ہو، پیسہ ہے کوشش کریں گے لوئر اے سی ہو، غریب آدمی ہے تو پھر چلو گزارا کر لو، چلو آپ اسی پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سمجھ آئے گی، قیامت کو سمجھ آئے گی کہ نمازوں کو وقت پر اور ترتیب سے پڑھنے کا اجر کیا ہوتا ہے اور یوں رد و بدل کرنے کا اجر کیا ہوتا ہے۔ کراچی جانا ہے، یہاں سے جہاز جا رہا ہے،
بزنس کلاس بھی اکانومی بھی ہے، وہ جی کراچی جانا نے بزنس کی تے اکانومی کی فرق پہنتا ہے؟ یہ پتہ لگتا ہے جب کراچی نہیں 8 گھنٹے کی فلائٹ ہونا، بزنس کیا ہوتا ہے اکانومی کیا ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے پیسے بھی ہیں تو مجھے ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں اچھا سفر کیوں نہ کروں، قیامت کو حسرت ہوگی جب وقت تھا تو میں نے برباد کیوں کیا، وہ اجر جو مجھے ملنا تھا آج کیوں نہیں مل رہا، یہ حسرت پھر وہاں بندے کو کھا جائے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے واپس آنا بھی چاہو گے پھر نہیں آ سکو گے۔ نمبر 1 عبادات کا وقت، نمبر 2 عبادات کی جگہ۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، میں تھوڑی سی بات کر لوں یا ختم کر دوں؟ جی جو پہلے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کرو، جو پہلے آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اخیر میں جائیں، اور جن نے سب سے آخر میں آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اخیر سے جائیں۔ اور ہوسا ایسے ہے کہ پورا بیان جو نہیں سنتے نا، صرف آخری سنتے ہیں، ان کو بیان نہیں سمجھ آتا، ان کی پھر الجھن ہوتی ہے کہ مولانا صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، یہ بھی کوئی تقریر کرن دیجیے، یہ بھی کوئی کرن دیجیے، انہوں فیصلہ باتیں محولتا نہیں پتا، سبحان اللہ، تو اسی گرہن رہندے ہو، میرے تھوڑے محولتا نہیں پتا۔ ہر بندے نے اپنا سٹیٹس ایسا بنایا ہوا ہے نا، اس مولوی نو کی پتا، اس مولوی نو کی پتا، فیصلہ آباد میں جانتا نہیں، سبحان اللہ، کون نہیں جانتا، فیصلہ آباد سرگودا میں کیا فرق ہے؟ اتنا سٹیٹس نہ اوپر لے جایا کرو کہ نیچے آنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے۔ حضرت مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، حضرت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے آگے سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا تھا اور ساتھ والے نمازی سے کہہ رہا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ منورہ۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی حضور پاک کا روزہ ہے، اپنے نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہ، یہ شرک ہے، تم یہ نیت کرو کہ مسجد نبی کے لیے جا رہا ہو، روزے کی نیت نہ کرو۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے میں زور سے پوچھا پتر تو کتوں آئے ہیں؟ جی میں پنجاب تو آیا، فلانے شہر تو۔ پر میں کیوں آیا؟ کہا جی عمرہ کرا۔ کہا جی عمرہ کرے گا تو پھر کی ہوئے گا؟ کہا جی ثواب لبے گا، تے تو اپنی پنڈ دے مسیتے نماز پڑھتا وہ تے ثواب نہیں سی ملنا۔ پنجابی سمجھ رہے ہیں؟ چلو میں نے کہ اتنا اوپر سٹیٹس نہ ہو کہ آپ پنجابی بھی سمجھنا چھوڑ دیں، چلو بولنا چھوڑ دیں لیکن سمجھنا تو نہ چھوڑے۔ پہلے لوگ بولنا چھوڑتے ہیں پھر سمجھنا چھوڑتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس ہو۔ میں بیٹھا ہوں نا جی، میں پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں، جس کی وہ میرے مزاج سے موافقت ہے وہ میرے لطیفے پر بھی خوش ہوتا ہے، جس کو میرے مزاج سے موافقت نہیں ہے اس کو میری دلیل سن کر بھی چہرہ اترتا ہے، یہ بھی کوئی گل کرن دی سی، بس ہم نے مزاج کا نام چونکہ دین بنایا ہو۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جی پنجاب فلاں شہر سے۔ کیوں آیا ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا عمرہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہا جی ثواب ملتا ہے۔ فرمایا تم گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھتے ثواب تو وہاں بھی ملتا تھا، یہاں کیوں آیا؟ کہا جی وہاں نماز پڑھیں تو ثواب تھوڑا ملتا ہے، یہاں پڑھیں تو زیادہ ملتا ہے۔ حضرت فرمایا کہ وہاں نماز پڑھیں تو کتنا ملتا ہے؟ کہا جی 1 پر 25 کا اجر مسجد میں، اور حرم میں پڑھیں تو 1 پر 1 لاکھ کا ہے۔ حضرت فرمایا پھر مدینے کیوں چلیں؟ اور تو پیسہ خرچ کر کے مکہ آیا ہے کہ ثواب زیادہ ملے، اب پیسہ خرچ کر کے مدینے جا رہا ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھے گا تو اجر کتنا ملے گا؟ وہ کہتا ہے جی 1000 کا، ہم کیا کہتے ہیں 50,000، بعض لوگ کہتے ہیں 1000 کا۔ بھائی 50,000 کا کیوں نہیں؟ کہا جی 1000 والی حدیث صحیح ہے اور 50,000 والی ضعیف ہے۔ میں نے کہا چلو دعا کر لیتے ہیں، صحیح حدیث والا اجر تمہیں مل جایا کرے اور ضعیف والا اجر ہم فضائل مال والوں کو مل جائے، بس قیامت کو اللہ تمہیں صحیح والا اجر دے 1 والا، اور ہمیں اللہ فرمائے فضائل مال پڑھتے تھے یہ ضعیف بھی پڑھ لے، چلو 50,000 کا تمہیں دیتے۔ میں نے کہا پھر خوش ہے۔ اب دیکھو میں کو مخالفت کر رہا ہوں، کوئی فرقہ وریت پھیلا رہا ہوں، بھائی جو کہتا ہے 1000 والی صحیح ہے اس کو 1000 والا اجر مل جائے، اور جو کہتے ہیں 50,000 والی ٹھیک ہے 50,000 اور مل جائے، اس میں لڑائی کی بات کون سی؟ حضرت فرمانے لگے بیٹا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، پیسے خرچ کر آیا ہے کہ ثواب زیادہ لینا ہے، اب پیسے خرچ کر کے جا رہا ہے کہ ثواب تھوڑا لینا ہے، یہ کیا ہوا؟ بھائی ثواب ہی لینا تھا تو مکہ میں رہتا نا، مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ اور مدینہ مسجد نبی ہے جو حضور کی ہے، اور یہاں بیت اللہ ہے جو اللہ کا ہے، اللہ نبی سے بڑے ہیں، بڑے ادھکار چھوڑ کے چھوٹے کو تھوڑے چاہیے، یہ کیا کر رہے تو؟ اب اس سے بات نہیں بنی، حضرت نے بات سمجھائی، فرمایا بیٹا ہم جو مکہ سے مدینہ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ثواب کے لیے، ہم مدینہ ایسی ذات کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ میں نہیں ہے،
جو مکہ میں، اور وہ ہیں اللہ کے نبی، اور حضور پاک ہے اپنی قبر میں، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھ سکتے نا، پھر ان کی قبر ہی دیکھیں گے، ان کو تو نہیں دیکھ سکتے، ان کا روزہ ہی دیکھیں گے۔ اس لیے ہم جو مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اپنے نبی پاک کا روزہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج، جو دور سے سفر کر کے حج پر آئے اور میری زیارت نے کی، فقط جفانی، اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ ہم کہاں جا رہے ہو جی؟ عمرے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ حج کے لیے۔ تو پیکیج میں مدینہ کیوں شامل ہے؟ حج عمرہ تو مدینہ نہیں ہوتا، مکہ ہوتا ہے۔ آدمی وہاں جائے تو مدینہ دیکھے بغیر واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا، خدا کی قسم۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، ہم تو شاق مدینہ ہیں، میں تو جب بھی جاتا ہوں ٹکٹ جاتی دفعہ بھی مدینہ کی لیتا ہوں، آتی دفعہ بھی مدینہ کی لیتا ہوں۔ پہلے حضور کے پاس جاتے ہیں، واپسی پر پھر ان کے پاس سے واپس آتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے، گھر میں آپ کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ابا جان بھی ہیں، تو جاتی دفعہ آخر میں کس سے ملیں گے؟ ابا جی۔ اور جب گھر میں آئے تو کیا خواہش ہوگی؟ پہلے کس کی قدم بوسی کریں؟ بیگم کی یا ابا جی کی؟ ابا جی۔ زیادہ پیار کیسے ہوتا ہے، لیکن قدم بوسی کس کی ہو رہی ہے؟ محبتیں اور ہوتی ہیں، عقیدتیں اور ہوتی ہیں، ان دونوں باتوں فرق سمجھا کرو۔ میں بات سمیٹتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا اچھی تب ہوگی کہ جب سیزن، منڈی اور چیز کو سمجھنے والے کے ذریعے چیز خریدیں، اور آخرت اچھی تب ہوگی عبادت کا وقت، عبادت کی جگہ، اور عبادت سمجھنے والے سے پوچھ کے عبادت کریں، وگرنہ دھوکہ ہو جائے گا، وگرنہ دھوکہ ہو جائے گا۔ اور جو عبادات کو سمجھتے ہیں ان کو کہتے ہیں فقہا، ان کو کہتے ہیں علماء۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ کسی عالم عملی کوتاہی دیکھ لو تب بھی قدر کرو، ان کے بغیر دین کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور اپنی اولاد کو عالم بناؤ، اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو دین پہ لگاؤ، اور اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ مسجد ہے، مبارک مسجد، 7 مدرسہ عائشہ ہے۔ میں آج نہیں آیا، میں آج سے کئی سال پہلے آیا تھا جب قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور آج کئی سال بعد آئے ہوں جب وہ نہیں ہے اور ان کی اولاد مسجد مدرسے کو چلا رہی ہے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری ذمہ داری ہے یہ کام کریں، علماء سے مسائل پوچھیں، علماء کی ضرورتیں پوری کریں، علماء کے مسائل پوچھیں اور مدارس کو سنبھالیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اگر کوئی بندہ کسی سے یہ کام لے لے تو۔ آپ کبھی میرے یہاں تشریف لائیں، ہمارے یہاں 5 مسجد ہیں ایک گاؤں میں، جمعہ ایک ہوتا ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، عید ایک ہوتی ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، 5 امام ہمارے ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ ایک ہماری مسجد مرکز کی، 4 مساجد گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم نے کبھی پوری دنیا اور پورے گاؤں سے ان 4 مساجد کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ کیوں؟ مسئلہ ہم بتاتے ہیں اور پیسہ گاؤں والے دیتے ہیں، مسجد چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اے سی لگے ہیں، کارپیٹ بچھے ہیں، رمضان میں بجلی نہ ہو تو جنریٹر بالکل چلتا ہے، بالکل چلتا ہے۔ دیہات کا ماحول میں بتا رہا ہوں، کیوں؟ ہمارے گاؤں کے دیہات والوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ مسجد پر پیسہ مولانا نے نہیں، ہم نے خرچ کرنا ہے۔ مسئلہ یہ بتائیں گے، پیسہ ہم خرچ کریں گے، ہمیں مانگنا ہی نہیں پڑتا، مانگنا بھی نہیں پڑتا۔ اور آپ کو ایک بات پہ تعجب ہوگا، میں یہاں کے چندے نہیں مانگ رہا، میں اپنی ترتیب بتا رہا ہوں۔ رمضان سے پہلے میرا سفر ہوتا ہے، 20-22 رمضان کو واپس آتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ اپنے گاؤں میں پڑھوں، پوری کوشش کرتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا۔ ہر ماہ کا پہلا جمعہ کسی کو نہیں دیتا، اپنے دیہات میں رہتا ہوں۔ خیر جو بات میں سمجھانے لگا ہوں، رمضان کا مہینہ ہوگا، مسجد والے خادم سے کہہ دیں گے اور اعلان کر دیں گے، بھائی پورا مہینہ ہر جمعے کو چندہ ہوگا، ہم خود جمع کریں گے، اور یہ چندہ ہم مولانا صاحب کے مدرسے میں دیں۔ ہم نہیں کرتے، وہ خود کرتے ہیں اور مدرسے میں دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنا آسان تھا کام۔ میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اس کی نیت کرو، اولاد کو عالم بناؤ، اپنی بیٹیاں عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اور جس جگہ پہ یہ دین کا کام ہوتا ہو کوشش کرو کہ ہم اس کے سپورٹر بنیں، ہم ان کے معاون بنیں،
ہم ان اداروں کو مضبوط کریں۔ اللہ کی قسم ایسے اللہ کی بھی رضا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا ہے۔ تو میں نے جو پورا بیان کیا، پھر میں آخر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ لوگ بعد میں آئے ہیں تو پورے بیان کا خلاصہ وہ سن لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی دے تو بہتر، آخرت بھی دے تو بہتر۔ دنیا بہتر ہوتی ہے جب چیز کا سیزن، چیز کی منڈی اور چیز کے سمجھنے والے کے واسطے سے چیز لیں، اور عبادات کی وجہ سے آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اور عبادات اچھی کب ہوتی ہے؟ عبادت کا وقت دیکھیں، عبادت کا مقام دیکھیں، اور عبادت کے سمجھنے والے علماء سے عبادت کو سمجھیں، براہ راست کتابوں سے نہ سمجھیں۔ اس پر وہ نقصان ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، میرا میزبان، ہم مسجد میں گئے، تھوڑی دیر پہلے گئے تو سائڈ پہ لائبریری تھی، میں نے لائبریری کو دیکھا، میں نے اس میں سے ایک کتاب کو اٹھا لیا۔ اس کتاب کا نام تھا مختصر صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری جو 2 جلدیں 30 پاروں میں ہے اور 1082 روایات ہیں۔ انہوں نے اس کا خلاصہ نکال کے ایک چھوٹی سی بخاری صحیح بخاری، اور شروع میں لکھا کہ وہ حدیث جو امام بخاری کئی بار لائے ہیں نا، میں اس کو ایک بار لایا ہوں تاکہ حدیث کی کتاب ذرا چھوٹی ہو جائے۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ ہے اس میں، ہمارا فن ہے نا جی، ہمارا فن ہے، ہم سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کچھ ہے۔ میں نے اٹھائی اور میں نے ایک مسئلہ کھولا۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں باب ما یذکر فی الفاخذ، یہ جو ران ہے آدمی کے ران پٹ، یہ کیا ہے، سطر ہیں یا سطر نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کیا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، پہلے حدیث لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک سواری پر اللہ کے نبی ہیں، ایک پر میں ہوں، ہم اکٹھے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک سے کپڑا اتر گیا۔ میں نے دیکھنا شروع کیا تو آپ نے کپڑا تھوڑا اور اتار دیا، تھوڑا اور میں دیکھتا رہا۔ بس ایک روایت لائے، اس کے بعد کوئی حدیث نہیں لائے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں، اگر آپ بخاری شریف کھول لیں اور یہ حدیث اس میں لکھی ہو تو آپ کیا سمجھیں گے، یہ ران سطر ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا، آپ کیا سمجھیں گے؟ اب اگر کوئی کالج کا لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو اور نمازیں بھی پڑھتا ہو، وہ ساحل سمندر پہ جائے اور نکر پہن کے غسل کرنا شروع کرے بیچ پہ جا کے، تو یہ کیا؟ کیونکہ یہ سنت ہے، دیکھو صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے ران دکھا لیا تو حرج نہیں ہے، میں نے دکھا لیا تو میں نے تو سنت پہ عمل کیا ہے۔ آپ اس سے بحث کیسے کرو؟ آپ نہیں بحث کر سکتے، آپ پھنس جاؤ گے، وہ بخاری آپ کو دکھائے گا۔ اب جو بخاری دکھائی جا رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا، وہ اس محلے کی مسجد کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور میں اکثر سچ چیز کہتا ہوں، پاکستان میں عموماً اور پاکستان سے باہر خصوصاً میں جب بھی میزبان بناؤں تو میری 99% کوشش ہوتی ہے کہ میرا میزبان کو تبلیغی جماعت کا ساتھی ہو۔ کیوں؟ اکرام زیادہ کرتے ہیں، سوال کم کرتے ہیں۔ باقی جگہ پر سوال زیادہ ہوتے ہیں، اکرام کم ہوتا ہے۔ باقی جگہ پر جائیں گے، مولانا صاحب پھر کی کھاؤ گے؟ چلو اچھا، اور پھر کی خدمت کریے؟ میں کہوں میں منہ دعا کامل پیسے دیو، اور پھر 1.5 کی خدمت ہے۔ ان کے پاس جائیں گے، کھانا تیار ہوگا، آرام کرائیں گے، خجاتی دفعہ جیب میں ہدیہ ڈالیں گے، ہم آرام کے ساتھ چلے جائیں گے، الجھن ہی نہیں ہوتی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میزبان وہ آدمی سفر کر کے تھکا ہوتا ہے نا، باقیوں کیا جائیں تو سوال ایک گل پوچھنی، دوسرا آئے گا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تیسرا آئے گا میرے ایک اشکال ہے، چوتھا آئے گا ہمارے محلے کا لڑکا اس کی ملاقات کرانی ہے۔ ان کو میں پہلے سے کہتا ہوں کہ میں نے آرام کرنا ہے۔ وہ آئے بھی، وہ کہتے ہیں بھی مولانا صاحب ہمارے یہاں مسائل چھیڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ آرام فرمانے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے تو یہی میزبان چاہیے نا۔ وہ جماعت کے امیر تھے، میں نے کہا یہ بھائی بخار ذرا دیکھیں، دیکھو اس میں کیا ہوا ہے۔ میرے کہتے ہیں جی کیا؟ میں نے بات سمجھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما یذکر فی الفاخذ، ران کا حکم کیا ہے، مسئلہ لکھا۔ حضرت انس والی حدیث لائے، پھر ایک حدیث اور لائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الفاخذ عورۃ، یہ ران سطر ہے۔ اب کیا سمجھ آئی؟ بولو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ران سطر، بھئی جب ران حضور فرما رہے ہیں سطر ہے
حضرت انس کو دکھا کے ہو رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری بھی مسئلہ بتا دیں، حدیث انس اسند، یہ جو حضرت انس نے حدیث بیان کی ہے نا، سند اس کی مضبوط ہے، تگڑی ہے، لیکن جو دوسری حدیث ہے احوت، عمل اس پہ کرنا ہے، عمل اس پہ کرنا ہے، رام کو سطر سمجھنا ہے، اپنا رام کسی کو دکھانا نہیں۔ جب دکھانا نہیں تو اللہ کے نبی نے کیوں دکھایا؟ بعض مسائل ایسے ہیں جسے خصوصیات پیغمبر کہتے ہیں، جو نبی کے لیے گنجائش ہوتی ہے، امت کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے بیک وقت نکاح کتنے فرمائے؟ 9، 11 تو ٹوٹل تھے نا، بیک وقت نکاح کتنے تھے؟ اور امتی 4 سے اوپر نہیں کر سکتا، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ امتی نکاح کرے تو حق مہر دینا شرط ہے، پیغمبر کے ذمہ حق مہر نہیں ہے، یہ خصوصیت اگر آپ دیتے تھے۔ امتی 1 سے زائد نکاح کرے تو باری شرط ہے، نبی کے اوپر باری شرط نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ باری متعین فرماتے تھے۔ 1 سے زائد بیویاں ہوں اور کسی کو سفر میں لے جانا چاہے، باری شرط نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے ذمہ بھی نہیں تھی، لیکن آپ پھر بھی احتیاط فرماتے کہ قرآن اندازی فرما لیا کرتے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اب جب دونوں حدیثیں آپ دیکھ لیں گے، ران دکھایا بھی ہے اور ران کو سطر فرمایا بھی ہے، دونوں حدیثیں بھی آ گئیں، امام بخاری کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ دوسری حدیث بھی چھوڑ دی، امام بخاری کا فیصلہ بھی چھوڑ دیا اور ایک حدیث نقل کر دی۔ تو جب آپ ایک حدیث دیکھیں گے، آپ ننگے سطر کے ساتھ، آپ ران ننگے کر کے باہر پھریں گے، بیچ پہ جائیں گے، اور یہاں اگر کوئی وہ بڑا کیا کہتے ہیں سوئمنگ پول ہے، اس میں تیراکی بھی کریں گے اور سنت بھی سمجھیں گے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اس لیے میں نے کیا عرض کیا، آخرت بہتر ہوتی ہے جب عبادات اچھی ہوں، اور عبادات کو اچھا کرنے کے لیے نمبر 1 عبادت کا وقت دیکھیں، نمبر 2 عبادت کا مقام دیکھیں، اور نمبر 3 عبادات کے ماہر سے پوچھ کے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔